نماز فجر کے بعد کا 100 کروڑ کا وظیفہ، انا اعطینا کل کوثر، صرف ایک دن کا وظیفہ، لوگ دروازہ کھٹکھٹا کر پیسے دے جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، کسی بھی دن سورۃ کوثر کا وظیفہ نماز فجر کے بعد پڑھ لینا، وہ عمل بتاؤں گا کہ لوگ دروازہ بجا بجا کر پیسے دے کر جائیں گے۔ دنیا جہاں کی پریشانیاں، دنیا جہاں کی تنگ دستی، ایسی ایسی پریشانی جو سالوں سال سے آپ کی زندگی کے ساتھ چپٹی ہوئی ہے، اور دولت ایسے آئے گی کہ ان تمام پریشانیوں کو، جس کی وجہ سے آپ کے گھروں میں جھگڑے ہیں، تنگ دستی ہے، مالی پریشانی ہے، اللہ والو وہ وظیفہ بتاؤں گا سورۃ کوثر کا کہ آج تک جس نے بھی پڑھا، جو پڑھتا ہے پڑھتے ہی مالا مال ہو جاتا ہے۔ وہ عمل ہے، یہ میری اپنی زندگی کا آزمودہ عمل ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں یہ عمل بے شمار مرتبہ کیا۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، بتلائے ہوئے طریقے سے یہ عمل پڑھ لینا، ساری زندگی جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دو گے، ساری زندگی کہو گے کہ واقعی آپ نے ہمیں سچا عمل بتایا تھا کہ جس کو پڑھتے ہی ہمارے ہر حاجت، ہر مراد پوری ہو گئی۔ ناظرین، یہ وہ عمل ہے سورۃ کوثر کا، وہ سچا عمل ہے۔ کوئی ایسا ہو جو قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، جس کا بال بال جکڑا ہوا ہو، قرض داروں نے جینا حرام کر دیا ہو، کبھی فون کرتے ہوں، کبھی میسج کر کر کے تنگ کرتے ہوں، کبھی گھروں کے چکر لگاتے ہو۔ ناظرین، اگر چاہتے ہو کہ ایک دن کے اندر اندر قرضوں سے جان چھوٹ جائے، تمہیں نجات مل جائے، قرضوں سے چھٹکارا مل جائے، فوری طور پر قرضے ادا ہو جائیں، دنیا جہاں کی حاجت مراد منٹوں سیکنڈوں میں پوری ہو جائے، تو آج آپ کو وہ سچا عمل بتلانے لگا کہ جس عمل کو پڑھتے ہی اتنی دولت برستی ہے، اتنا پیسہ برستا ہے کہ لوگ خود حیران رہ جائیں گے۔ جو شخص، جو پریشان حال بہن بھائی یہ وظیفہ پڑھتے ہیں، عمل پڑھتے ہی رب کریم کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ رب کریم جس عمل کو پڑھتے ہی فرشتوں سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ کون بندہ ہے جو اتنے جلال سے مجھے پکار رہا ہے، ایسا خاص عمل کے چند سیکنڈ میں آپ لوگ پڑھیں گے، اور وہ عمل جیسا کہ میں نے بتلایا کہ جس کو پڑھتے ہی رب کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے، رب کے فرشتے رب کے حضور آپ کا نام فوراً پیش کریں گے، تو رب کی ذات کہے گی، اے فرشتوں، میں اس بندے سے آج بے حد راضی ہوا ہوں، یہ جو مانگتا ہے اس کی جھولی میں ڈال دو، دولت، شہرت، روپیہ، پیسہ، دنیا جہاں کے خزانے بھی مانگتا ہے، فرشتوں آج اس کی جھولی میں ڈال دو۔ اللہ والو، رب العالمین کے دولت والے فرشتے آپ کے گھر میں دولت پھینک کر جائیں گے۔ دیکھنا، دولت غیب سے آئے گی، دولت کی ایسی بارش آپ نے اپنی زندگی میں نہ دیکھی ہوگی، دولت کا ایسا طوفان آپ نے اپنی زندگی میں نہ دیکھا ہوگا۔ اللہ والو، ساری زندگی اگر آپ نے گزار دی وظائف پڑھتے پڑھتے، اعمال کرتے کرتے، لیکن آج تک کسی بھی عمل سے، کسی بھی وظیفے سے اگر آپ کو فائدہ نہ ہوا، تو آج کے دن یہ وظیفہ کر کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ کی تمام حاجات، تمام آپ کی خواہشات پوری ہوں گی۔ ناظرین، یہ چھوٹا سا عمل ہے اور بہت آسان سا عمل ہے، پورا دن موجود ہے، دنیا میں کہیں بھی موجود ہوں، آج کے دن چھوٹا سا آسان سا وظیفہ بتلائے ہوئے طریقے سے پڑھ لینا، دنیا جہاں کی تمام حاجتیں، مرادیں اگر منٹوں سیکنڈوں میں پوری نہ ہو جائیں تو پھر مجھے کہنا۔ کچھ ایسی میری بہنیں ہیں، کچھ ایسے میرے بھائی ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان کا اپنا ذاتی مکان ہو، اپنا ذاتی مکان حاصل کرنا چاہتے ہو، اس سے بہتر وظیفہ شاید آپ نے اپنی زندگی میں نہ کیا ہو کہ جس کو پڑھتے ہی کئی لوگوں نے اپنا مکان فوری طور پر حاصل کیا ہے۔ خدا کی قسم، یہ وہ عمل ہے کہ ایک تو وظیفہ ہوتا ہے، کوئی عمل ہوتا ہے کہ ہم نے کسی خاص دن میں یا کسی عام دن میں پڑھ لیا تو اس کا ہمیں ایک دن بعد فائدہ ہوا، ایک مہینے بعد فائدہ ہوا، ایک سال بعد فائدہ ہوا۔ یہ وہ عمل ہے کہ عمل ابھی ختم نہیں ہوتا، عمل پڑھتے پڑھتے ہی بندے کی مراد، حاجت ہے، اس کی قسمت میں جو وہ مانگتا ہے لکھ دیا جاتا ہے اور فوری طور پر وہ چیز حاصل کر لیتا ہے۔ اللہ والو، اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں، جب کسی نے مجھ سے رابطہ کیا، رجب میں، شعبان میں، رمضان میں، بہت سے ایسے خاص دن ہیں جن دنوں کے میں نے لوگوں کو بے شمار وظائف دے ہیں، جس میں سے رمضان کے بھی بہت سے ایسے خاص دن ہے، جس میں سے آج کے دن کا وظیفہ شامل ہے۔ مجھے یاد نہیں کہ میں نے کسی بندے کو یہ عمل دیا ہو کہ اس کو فائدہ نہ ہوا ہو۔ اللہ پاک کے حکم سے دیکھیں، میرا فرض ہے بتانا، میں کچھ نہیں کر سکتا کسی کے ساتھ، نہ میرے بس میں ہے، انسان کے بس میں ہو تو وہ الٹا کسی کو کچھ دے ہی نہ۔ سب کچھ کرنے والی، دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ پاک کی ہے، سب کچھ اللہ پاک دے سکتے ہیں، بس آپ کو یہ سوچ کے پڑھنا ہے، کسی کی کوئی طاقت نہیں، کوئی کسی کو 1 روپیہ نہیں دے سکتا،
اور عمل ایسا ہے کہ جو بندہ اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے پڑھتا ہے اسے فائدہ ہوتا ہے۔ میں پڑھتا ہوں، رب کعبہ کی قسم مجھے فائدہ ہوتا ہے، میں اللہ پاک سے جو مانگتا ہوں اللہ پاک عطا کر دیتے ہیں۔ ناظرین، یوں تو میں نے اپنی زندگی میں بے شمار وظائف کیے، لیکن یہ جو وظیفہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں، میں ایسے کبھی کوئی وظیفہ شیئر نہیں کرتا کہ اپنی طرف سے بتا دیا۔ ہزاروں لاکھوں لوگ جب کسی خاص عمل کو پڑھ کے فائدہ حاصل کرتے ہیں تب جا کر میں یہ ویڈیو بناتا ہوں۔ میں نے اپنی طرف سے قسم سے کبھی ویڈیو نہیں بنائی۔ اللہ والو، اب تک ویڈیو کاٹتے اسکپ کرتے آئے ہیں، اب توجہ سے عمل سمجھانے لگا ہوں۔ ایک ایک بات، ایک ایک لفظ سمجھیے گا، کوئی بھی اہم چیز خدا را مس نہ کیجیے گا۔ سب سے پہلے اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے ایک مرتبہ آپ لوگ درود شریف پڑھیے گا، کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کو جو کام کرنا ہے، سکون سے اطمینان سے آدھا منٹ کا وقت نکال کر جہاں آپ کو وقت ملے وہاں بیٹھ جانا اور اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے عمل پڑھنا شروع کر دینا۔ اللہ پاک پر بھروسہ کرتے اپنے دل میں کوئی وسوسہ نہیں رکھنا، چاہے کسی بھی جگہ پر بیٹھ جائیں، چاہو تو دکان میں پڑھ لینا، چاہو تو دفتر میں، آفس میں، مسجد میں، مدرسے میں، جہاں دل کرے وہاں بیٹھ جانا۔ ناظرین، یہ سورۃ کوثر کا عمل ہے اور 2-3 وظائف اس میں آپ کو سورۃ کوثر کے ساتھ ملا کر بتائے ہوئے طریقے سے پڑھنے ہیں۔ کمی پیشی نہ کیجیے گا، جس ترتیب سے جس طریقے سے بتاؤں خدارا اسی طریقے سے پڑھیے گا۔ تھوڑی سی بھی تبدیلی کریں گے عمل میں تو فائدہ نہ رہے گا۔ جو آپ لوگ چاہتے ہیں جس طریقے سے جس ترتیب سے پورا کا پورا عمل بتایا جائے اسی ترتیب سے پڑھیے گا۔ یہ وہ عمل بتلانے لگا ہوں، یاد رکھیے گا، آپ کا آدھا منٹ تو ضرور لگے گی، لیکن خدا کی قسم یہ آدھا منٹ ضائع نہیں جائے گا۔ یہ آدھا منٹ اگر آپ نے اس عمل کو دے دیا، یہ آدھا منٹ آپ نے اگر یہ عمل پڑھ لیا، میں کہتا ہوں آپ سے بڑا دنیا میں خوش نصیب بندہ اور کوئی نہیں کہ جس کو آج یہ موقع ملا، یہ دن ملا اور اس نے اس دن کو، اس عمل کو پڑھ لیا۔ اللہ والو، میری آپ سے گزارش ہے کہ خدارا اس عمل کو نہ چھوڑنا۔ رمضان کا مہینہ ہے، ایک ایک کڑی، ایک ایک لمحہ قبولیت کا ہے، کوئی لمحہ بھی ضائع نہ کرنا۔ آج صرف ایک بار پڑھ لو تو تقدیر بدل جائے گی۔ یہ عمل تقدیر کو بدل دے گا۔ قسمت کے جو دروازے بند ہو جاتے ہیں ان تمام دروازوں کو کھول دیتا ہے اور پڑھنے والا خود حیران رہ جاتا ہے کہ یہ دولت، یہ روپیہ، یہ پیسہ اچانک کہاں سے آ گیا۔ اللہ والو، یہ عمل روزی رزق کو حاصل کرنے والا دنیا کا سب سے طاقتور وظیفہ ہے۔ جو بندہ پیسوں کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہے، جس کے گھروں میں فاقوں کی نوبت آ چکی ہے، جس کے گھروں میں غربت نے ڈیرے ڈال دیے ہیں، دسترخوان خالی ہو چکے ہیں، گھر خالی ہو چکا ہے، جیب خالی ہو چکی ہے، آج دنیا جہاں میں جہاں کہیں پریشانی میں بیٹھے ہوئے، مفلسی تنگ دستی میں بیٹھے ہو، غربت غریبی میں بیٹھے ہو، فقیری میں بیٹھے ہو، اس موقع سے بھرپور فائدہ حاصل کرنا۔ آج کا دن دولت والا، رحمت والا، برکت والا دن ہے۔ اس دن کو لاپرواہی میں، غفلت میں خدارا مت گزارنا۔ سب سے پہلے آدھا منٹ کا وقت نکال کر کسی ایسی جگہ پر بیٹھنا کہ جہاں سے کوئی آپ کو آواز نہ دے۔ توجہ وظیفے کے اوپر ہونی چاہیے، پورا دھیان وظیفے کے اوپر ہونا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، روزے دار کے منہ کی ہوا اللہ کے نزدیک یوم قیامت مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ امام راضی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کلام میں مجاز اور استعارہ ہے، کیونکہ بعض قسم کی خوشبوؤں کی طرف میلان طبع اور بغض سے نفرت مخلوق کا خاصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے متقدس ہیں، اور چونکہ انسان اپنے محاورات میں خوشبوؤں کی تعریف کرنا اور اس کی اچھائی کو بیان کرنے کا عادی ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کے متعلق بھی محاوراتی کلام کے رنگ میں اس کی رضا و خوشنودی کے بارے میں یہ لفظ استعمال کیا گیا۔ قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ روزے دار کو اس بو کے عوض جو خالی معدے کی وجہ سے منہ میں پیدا ہو جاتی ہے، قیامت میں بہترین خوشبو بطور جزا دیں گے، جیسا کہ احادیث میں آیا ہے کہ شہید کے خون کی خوشبو مشک جیسی ہوگی۔ امام نوری رحمت اللہ علیہ نے اس جملے کی شرح میں فرمایا ہے کہ صحیح ترین اس کا معنی یہ ہے کہ خلوف صائم کا ثواب اللہ تعالیٰ کے ہاں مشک سے بھی زیادہ ہے۔ عیدین اور جمعہ کے موقع پر مشک کے استعمال کو بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک خلوف کا ثواب مشک کی اس محبوبیت سے بھی زیادہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان داخل ہو جاتا ہے تو آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو زنجیروں میں
جکڑ دیا جاتا ہے۔ آسمان کے دروازے کھلنا کنایا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ رحمت خداوندی پہ در نازل ہوتی ہے اور نیک اعمال کسی رکاوٹ کے بغیر اوپر جڑتے ہیں اور دعا قبول ہوتی ہے، اور جنت کے دروازوں کا کھولا جانا اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ رمضان میں نیک اعمال کی توفیق ہوتی ہے جو حصول جنت کا باعث اور دوزخ کے دروازوں کے بند کیے جانے سے مراد ہے۔ روزے دار کو ایسے اعمال کی توفیق دی جاتی ہے کہ جو جہنم میں داخل ہونے کا باعث ہیں، کیونکہ وہ کبائر سے بچتا ہے اور روزے کی برکت سے اس کے صغیرہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ شیطانوں کو جکڑ دینا اس امر سے کنایا ہے کہ شیطان لوگوں کو بہکانے سے باز رہتے ہیں اور اہل ایمان ان کے وسوسے قبول نہیں کرتے۔ ان کی وجہ یہ ہے کہ روزے کی وجہ سے حیوانی قوت جو غضب اور شہوت کی جڑ ہے جاتی رہتی ہے، اور غضب اور شہوت ہی بڑے بڑے گناہوں کا باعث ہوتے ہیں، اور قوت عقلیہ جو طاعت اور نیکیوں کا باعث ہے روزے کی وجہ سے قوی ہوتی ہے۔ جیسا کہ مشاہدہ ہے کہ رمضان میں اور دنوں کی نسبت گناہ کم ہوتے ہیں اور عبادت زیادہ ہوتی ہے۔ حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، روز قیامت اس میں روزے دار داخل ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی دوسرا اس میں داخل نہیں ہوگا۔ جنت میں انسان کے اعمال کے اعتبار سے کئی دروازے ہیں، پس جو شخص دنیا میں کوئی عمل کرے گا وہ جنت میں اس عمل کے دروازے داخل ہوگا۔ ریان کی وجہ سے تسمیہ کے بارے میں محدث ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یا تو وہ بنفس ریان ہے کیونکہ اس کی طرف کثیر نہریں جاری ہیں، اس کے قریب تازہ اور سرسبز و شاداب پھل پھول بکثرت ہیں، قیامت کے دن اس کے ذریعے لوگوں کی پیاس زائل ہوگی اور تر و تازگی و نظامت ہمیشہ رہے گی۔ اس لیے صرف رمضان کے روزے رکھنے والا ہی نہیں بلکہ کثرت سے نفلی روزے رکھنے والا بھی اس کا مستحق ہے۔ سب سے پہلے آپ لوگ درود شریف پڑھ لیجئے گا، کوئی سا بھی درود ابراہیمی یاد ہو تو وہ پڑھ لیجئے گا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیجئے گا، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیجئے گا، جو آپ کو بہتر لگے اس درود پاک کو پڑھ کے اس عمل کا آغاز کیجئے گا۔ آپ لوگ جو چاہیں پڑھ لیں، میں درود خضری پڑھتا ہوں، پڑھ کے سنا دیتا ہوں، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ بڑا آسان سا درود پاک ہے، بالکل چھوٹا سا ہے، ایک بار پڑھ لیں، شروع میں یا کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں، چاہیں تو درود ابراہیمی پڑھ لیں، ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک مرتبہ آپ نے جیسے ہی درود شریف پڑھ لیا، فوری طور پر اس عمل کے اندر آپ لوگ اپنے ہاتھوں میں اگر تسبیح پکڑنا چاہیں تو اپنے ہاتھوں میں تسبیح پکڑ لیجئے گا، تسبیح تو اپنے سیدھے ہاتھ پر گنتی کرتے ہوئے وظائف پڑھنا شروع کر دیجئے گا۔ پہلا کمال کا جو وظیفہ اس عمل میں آپ کو شامل کرنا ہے، یوں تو اس پورے عمل میں یہ سورۃ کوثر کا عمل ہے، اس پورے کے پورے عمل میں تمام کے تمام وظائف کمال کے ہیں، اور اس عمل کو پورے عمل میں آپ لوگ جو وظائف پڑھیں گے آدھا منٹ کے اندر پڑھ لیں گے، بلکہ میں یوں کہوں گا کہ آدھا منٹ تو بہت زیادہ ہے، 20-25 سیکنڈ کے اندر آپ لوگ یہ عمل پڑھ لیں گے۔ یہ سب زیادہ سے زیادہ آسان ترین وظیفے ہیں پڑھنے کے لحاظ سے، اور بالکل مختصر اور طاقتور وظیفہ ہے۔ ناظرین، چلتے پھرتے بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، کوئی ایسا بندہ ہو کہ بائک رائڈنگ بھی کرتا ہو، راستے میں سفر کرتے کرتے بھی آپ پڑھ سکتے ہو، کوئی پابندی نہیں، لیکن صحیح طریقہ ہے کہ نماز فجر کے بعد اس عمل کو کیا جائے۔ جو اس عمل کو پڑھنے کا کہ سکون سے بیٹھ جائیں، تسلی سے تھوڑی سی توجہ وظیفے کے اوپر لگا دیں، دل سے یقین سے پڑھ لیں تو کوئی غلطی کمی پیشی نہ ہوگی، یکسوئی سے توجہ سے پڑھیں گے تو فائدہ ہی فائدے ہوں گے۔ درود پاک پڑھ کر فوری اسی وقت آپ کو اس عمل میں کیا پڑھنا ہے، اور یاد رکھیے گا یہ پورا کا پورا عمل جب پڑھنے بیٹھیں تو ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پورا عمل ایک ساتھ کرنا ہے۔ ایسا نہیں کرنا عمل کا کچھ حصہ پڑھا پھر کھڑے ہو گئے، پھر آئے پھر پڑھا، اس طرح نہیں، جب بیٹھ جائیں تو پورا کا پورا عمل ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنا ہے۔ بے دلی سے، بے ترتیبی سے، بے توجہ سے ہرگز نہ پڑھیں، سچے دل سے پڑھیے گا، پورے یقین سے پڑھیے گا، اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا شروع کر دیجئے گا۔ آپ نے جیسے ہی درود شریف پڑھ لیا، اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لی، تو پہلا وظیفہ جو آپ کو اس عمل میں شامل کرنا ہے بالکل آسان سا وظیفہ ہے، سادہ وظیفہ ہے، دولت کی بارش برسانے والا وظیفہ ہے،
دولت سے گھر کو بھر دینے والا وظیفہ ہے۔ منٹوں میں سیکنڈوں میں وظیفہ آپ لوگوں کی جھولی کو بھر دے گا۔ پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، ایک بار پڑھیے گا یا رزاقو یا وہابو، پھر دوسری بار یا رزاقو یا وہابو یا رزاقو یا وہابو یا رزاقو یا وہابو یا رزاقو یا وہابو۔ پہلے نمبر پر آپ کو اس عمل میں یا رزاقو یا وہابو کا وظیفہ اس عمل کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ صرف اور صرف 21 مرتبہ آپ کو یا رزاقو یا وہابو کا وظیفہ اس عمل میں پہلے نمبر پر شامل کر دینا ہے۔ ناظرین، جب 21 مرتبہ یا رزاقو یا وہابو کا وظیفہ آپ لوگ پڑھ لیں تو فوری طور پر اسی وقت دوسرے نمبر پر آپ کو ایک اور کمال کا وظیفہ اس عمل میں شامل کر دینا ہے۔ بڑا مجرب ہے، آزمودہ وظیفہ ہے، دولت کی چھما چھم بارش برسانے والا وظیفہ ہے، اور آج کے دن کوشش کیجئے گا یہ عمل 2 سے 3 مرتبہ کر لیں۔ آپ صبحوں میں ایک دفعہ پڑھ لیں، دوپہر میں پھر شام کو پڑھ لیں، پورے دن میں 2-3 مرتبہ وقفے سے کر لینا۔ اگر چاہو تو میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں، پابندی نہیں، کوشش کیا کریں۔ اب ایک ہی دن پڑھ سکتے ہیں، اگر آپ سے کوئی کمی پیشی، غلطی یا کوتاہی بھی ہو گئی ہو تو وہ بھی اللہ پاک کے حکم سے پوری ہو جائے۔ دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ ہے یا رحمانو یا رحیمو۔ سب سے پہلے ایک بار پڑھیے گا یا رحمانو یا رحیمو، پھر دوسری بار یا رحمانو یا رحیمو۔ اس طرح پڑھنا شروع کیجئے گا یا رحمانو یا رحیمو یا رحمانو یا رحیمو یا رحمانو یا رحیمو یا رحمانو یا رحیمو۔ یہ وظیفہ بھی آپ نے 21 بار پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھ لیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لی۔ پہلا وظیفہ یا رزاقو یا وہابو کا 21 مرتبہ پڑھ لیا۔ دوسرا وظیفہ یا رحمانو یا رحیمو کا بھی 21 مرتبہ پڑھ لیا۔ اب فوراً کیا پڑھیں گی؟ اب آپ نے سورۃ کوثر پڑھنی ہے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سورۃ کوثر آپ نے صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔ ناظرین، عمل کو بتلانے میں، سمجھانے میں بھلے ہی وقت لگ رہا ہے، لیکن جب آج آپ لوگ پڑھنے بیٹھیں گے یہ عمل تو مشکل سے 15 سے 20 سیکنڈ یا آدھا منٹ کا وقت لگے گا۔ سب سے آخر میں آپ کو جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ دولت کا بادشاہ وظیفہ ہے۔ یہ دولت سے گھر کو بھر دینے والا وظیفہ ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس عمل میں آخری نمبر پر یہ وظیفہ آپ کو شامل کرنا ہے۔ صرف اور صرف 11 مرتبہ آپ کو یہ وظیفہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا اس عمل میں سب سے آخر میں پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے درود پاک ایک مرتبہ پڑھنا جو شروع میں پڑھا تھا۔ جب وظیفہ مکمل کر لیں تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر، گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ آپ بھی دعا مانگیے گا، میں بھی دعا مانگتا ہوں، آپ نے آمین کہتے جانا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو خالق ہے، تو مالک ہے، تو رازق ہے، تجھے تیرے محبوب کا واسطہ تمام بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا کر، بیماروں کو شفا عطا کر، بے اولادوں کو نرینہ اولاد عطا فرما۔ جس گھر میں تنگ دستی ہے، جس گھر میں کھانے کا کچھ نہیں، مولا تو دلوں کے راز خوب بہتر جانتا ہے، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما، بے اولادوں کو صاحب اولاد دے، بیماروں کو شفا کاملہ نصیب فرما۔ اے میرے مالک مولا، ہم سب پر اپنی خصوصی رحمتوں برکتوں کا نزول فرما۔ اے میرے مالک مولا، ہم تمام مسلمانوں کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ پاک، قبر کی سختی، قبر کے عذاب سے بچا، مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرما۔ اے میرے مالک و مولا، ہم سب کو 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنا اور دین اسلام کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔